الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سخاوت القرآن نمبر 145 کا آغاز سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 11 سے کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مومنین مومنات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام سے جو تفسیر قرآن 1 جنوری 2014 سے المہدی ٹی وی پر شروع ہوا، آج اس کی نشست نمبر 145 ہے، جس میں ہم جنگ بدر کی تفصیلات کا ذکر پڑھیں گے۔ پچھلے درس میں جو کل ہوا، ہم نے یہ پڑھا کہ انفال کے بارے میں ذکر آیا کہ انفال اللہ کا ہے، اور یہ بھی ذکر آیا اینڈ میں کہ اللہ نے فرشتے بھیجے نصرت کے لیے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ آج کا درس 11ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب، امت کو یاد کرائیے وہ وقت جب ان لوگوں پہ، ضمیر تو تم کی ہے، مراد امت ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب انہیں اونگھیں آ رہی تھیں، ریلیکس ہو رہے تھے، اور پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے، یعنی مسلمانوں کو، اور رجس ختم کر دے، اطمینان خاطر ہو جائے، اس وقت کو یاد کرائی۔ پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تطہیر کے لیے پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ نعمت نازل فرما دی۔ اللہ کی واٹر سپلائی آسمان سے آ گئی۔ پھر یاد کرائیے، جب اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو مومن ہیں ان کو جا کے تقویت دے دو، کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دو، اور کافروں کی گردنوں پہ تم فرشتے مارو تاکہ ان پہ رعب طاری ہو جائے۔ چٹیل بنا دو۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اللہ کا عذاب شدید ہے۔
اور چاہیے کہ یہ چکھو تم یہ عذاب. یہ چند آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد اگلی آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11. اس جب بھی آتا ہے یاد کرو، یاد رکھو، یاد کراؤ، یاد دلاؤ. اذ یغشیکم النعاس، اور وہ وقت تھا، یاد کرو کہ تم یغشیکم النعاس، تمہیں اطمینان، امانتاً اور نیند کو تم پر غالب کر دیا گیا تھا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اللہ تمہارے اوپر نازل فرما رہا تھا پانی کو. لِيُطَهِّرَكُم، یہ اللہ کر رہا تھا. ریلیکس بھی تمہیں اللہ کر رہا تھا، پانی بھی اللہ کیوں برسا رہا تھا؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے تم طاہر ہو جاؤ، وضو کے لیے، تطہیر کے لیے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کے رجز کو، پلیدی کو، نجاست کو. رجس اور ریجز عذاب کے معنی میں بھی ہے، نجاست کے معنی میں بھی ہے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان دے دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو جما دے. اذ یوحی، اس وقت کو بھی یاد دلاؤ جب آپ کے رب نے میرے حبیب وحی کی فرشتوں کی طرف، انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، پس ثابت قدم کر دو ان کو، مضبوط کر دو ان کو جو مومن ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈالوں گا کافروں کے دلوں میں رعب. فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ تم مارو کافروں کی. فاضربوا منہم کل بنان، اور ان کو تم بالکل صفایا کر دو، ان کی ہر ایک بلڈنگ کو ختم کر دو، ہر اکڑ توڑ دو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. یشاقق اللہ ورسولہ، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی مخالفت کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ کا عقاب شدید ہے. ذالکم، یہ اس لیے ہوا، فذوقوہ، بس چکھو تم کافرو، وان للکافرین عذاب النار، کافروں کو لیے جہنم کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہیں ملیں کافر زحفاً مقابلے پر، فلا تولوہم الادبار، تو پشت دکھا کے نہ بھاگنا. ومن یولیہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال، اور نہیں منہ پھیر کے جائے گا مگر وہ جو قتال سے منہ پھیرنے والا ہے. متحرف، تحریف، تبدیلی. او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، یا کسی جماعت کے پاس موقع پائے، تحیز جگہ، فقد باء بغضب من اللہ، اور جو شخص بھی اس دن کفار کی طرف سے اپنی پیٹھ پھیرے گا، بغضب من اللہ، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور یہ برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، مسلمانوں ان کفار کو فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. دیکھیے قتل کر رہے ہیں مومن اور فرشتے اور مولا علی، اور اللہ نسبت دے رہا ہے اپنی طرف.
ہمارا میں تیزرمت ولیکن اللہ رما، میرے حبیب آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے، میں نے سنگریزے پھینکے، اللہ نے، تحقیق اللہ نے سنگریزے پھینکے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اس لیے بھی یہ ہوا کہ اللہ ٹیسٹ کر لے بلائے حسن کے ذریعے مومنوں، ان اللہ سمیع علیم، تحقیق اللہ سمیع بھی ہے، علیم۔ ذالکم، یہ اس لیے ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کے کرتبوں کو، کافروں کی سازشوں کو، کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافر جتنی بھی تدبیر کر لے اللہ اسے اڑا دے گا، واللہ خیر الماکرین۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تو فتح ہو جائے تمہیں مسلمانوں تو فتح آ گئی، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر مخالفت ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ بھی اچھی ہے، وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر وَإِن تَنْتَهُوا ان تستفتحوا، اگر تمہیں فتح ہو، فقد جاءکم الفتح، تم یہ چاہتے تھے کہ فتح ہو تو فتح ہو گئی، وَإِن تَنْتَهُوا، اب تو کوئی عذر باقی نہیں، فتح ہو گئی، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب بھی مخالف ہو، ابھی باز رہو، معاف کرنا، مخالفت سے دور رہو، تنتہو دور رہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ابتدا میں نہیں بھی لڑے یا نہیں لڑنا چاہتے تھے، مجبوراً چلے گئے، اب کم از کم فتح کے بعد تو بس کر دو، اب تو باتیں نہ بناؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم کہیں پلٹ پڑے تو ہم بھی پلٹ پڑیں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارے پھر گروہ فائدہ نہیں دیں گے، شیئا ولو کثرت، زیادہ بھی ہو، ہر دفعہ فرشتے نہیں آئیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تحقیق اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ 19 آیتیں بحمداللہ ہو گئی، 9 آیتیں آج کے درس میں پڑھ لی۔ خلاصہ یہ ہوا ان 9 آیتوں کا، ہم نے شروع کیا اس سے کہ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں ٹھنڈی نیند لوریاں دے کر سلا دیا تھا، اونگ تمہیں آ گئی، اطمینان ہو گیا، امنا آ گیا، امنتن نعاس آ گئی، اور پھر اللہ نے بارش بھی برسا دی کہ پانی پی بھی سکو اور ساتھ میں تطہیر کے لیے بھی استعمال کرو، فریش بھی ہو جائے میدان جنگ۔ اس کو یاد کرو تاکہ تم سے شیطان کی پلیدی بھی دور ہو جائے اور ثابت قدم بھی تم رہو، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ اے میرے حبیب، جب آپ کے رب نے فرشتوں پہ وحی کی کہ اے فرشتوں، تم ذرا مومنوں کو تقویت دے دو تاکہ کافروں کے دلوں میں رعب آ جائے، کافر رعب رکھیں، فضربوا فوق الاعناق، گردنیں ان کی توڑ دو، فضربوا منہم کل بنان، کیوں کافروں کو ہم نے یہ سب کچھ دکھایا؟ کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ایک حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر کافروں سے ملو، آمنا سامنا ہو، بھاگنا نہیں، بھاگے گا وہی جو قتال سے بھاگنے والا ہے، جنگ سے، یا کسی ایسے گروہ کے پاس جانے والا ہے جس کو اللہ سے زیادہ بیل بشر سمجھتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب، جو آپ سنگریزے پھینکتے ہیں، یہ اللہ سنگریزے پھینکتا ہے، اور اللہ کافروں کی ترکیبوں کو دفع دور کرنے والا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اگر فاتحہ کے بعد بھی سمجھ جاؤ تو فبہا،
اور اب بھی بعد آ جاؤ وہ پہلے والی بزدلی کی باتوں سے، نہیں تو اگر تم پلٹے تو ہم خدا بھی پلٹ جائیں گے، یعنی میں بھی پلٹ جاؤں گا اور میں کوئی پھر مدد تمہاری کرنے والا نہیں ہوں۔ تم کثیر کیوں نہ ہو پھر تمہیں فتح ہونے والی نہیں ہے۔ فتح تمہاری کثرت سے نہیں ہوتی، لطف الہی سے ہوتی ہے، فضل خداوندی سے ہوتی ہے۔ آئیے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور اس سے رخ نہ پھیرو، وانتم تسمعون، تم تو سن رہے ہو، صبح شام سن رہے ہو۔ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، صبح شام سنتے ہو وحی، صبح شام نصیحت سن رہے ہو، پھر بھی اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہو اور بدک رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو۔ آج مجھے ایک بہن نے کال کی، اگرچہ میں آج کل کالز تقریباً نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ بہن بھائی اتنی کرم فرمائیاں فرما رہے ہیں کہ دل تو میرا چاہتا ہے میں ایک درس بھی نہ پڑھاؤں اور دنیا کے کسی کونے میں جا کے چھپ جاؤں۔ میں غریب آدمی اپنا وقت نکال کر ساری رات پڑھائی کر کے ایک درس پر 3 گھنٹے لگا کے حاضر ہوتا ہوں، اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی گھر کے برتن دھو رہا ہے، کوئی واک کر رہا ہے یا واک کر رہی ہے، اور کوئی گپے لگا رہا ہے یا گپے لگا رہی ہے، فونوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں فون تو اٹھاتا نہیں ہوں، کبھی کبھار اٹھا بھی لیتا ہوں جب زیادہ۔ میں نے آج ان بہن سے سوال کیا کہ آپ جن کے بارے میں کہہ رہی ہیں اولادوں کے بارے میں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ ان کو کلمہ آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے ڈرو، خوف خدا کرو۔ اگر کرونا میں بیٹھے ہوئے بھی صرف ان کو کلمہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے دعائیں مت کراؤ۔ میں بھی گناہگار ہو جاؤں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں کہ جو کرونا کے باوجود بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جب مائیں خود قرآن نہیں پڑھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، درس نہیں دیکھیں گی، درس قرآن میں شرکت نہیں کریں گی، جب آپ خود ادھر ادھر بہکتے رہیں گے، تو اولادیں تو ویسے ہی چاہتی ہیں، اولادیں تو چاہتی ہیں کہ کچھ ہو ہی نہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کرونا سے ہی سیکھ لو، کووڈ-19 سے ہی سیکھ لو، جنازوں کو جو پیارے نہیں آئے پڑھنے انہی سے سیکھ لو، قبرستانوں میں جو کوئی نہیں جا رہا اسی سے سیکھ لو، بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہا اسی سے سیکھ لو۔ کرونا نے تو میاں بیوی میں جدائیاں ڈال دی ہیں، بچوں اور والدین میں جدائیاں ڈال دی ہیں، پیارے قریب نہیں پھٹک رہے ہیں، تو اسی سے کچھ سیکھ جاؤ۔ اللہ کا ٹائم بندوں کو نہ دو، بے شک بندوں کا ٹائم اللہ کو نہ دو۔ ایک بیلنس تو کرو، توازن تو کرو۔ تو یاد رکھ لیں میرے بھائی بہنوں، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی تحریر، کوئی وظیفہ، کوئی اسم اعظم کام نہیں کرے گا اگر آپ اور آپ کے بچے اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کریں۔ پہلے اطاعت سیکھو، ورنہ بلم باور کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا سکھایا ہوا اسم اعظم تھا، قاضی شریح کے پاس مولا علی کا تعلیم کردہ اسم اعظم تھا، مگر جب اس نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی، قتل حسین کا فتویٰ صادر کر دیا۔ بلم باور نے جب
تعلی اور تکبر شروع کیا، عجب شروع کیا، اور اپنے استاد حضرت موسیٰ کو بھی زیر کرنا چاہا، تو اللہ کی ذات نے وہ سارا اثر واپس لے لیا۔ مجھے میرے ایک بہت ہی عزیز شاگرد نے ایک سوال پوچھا، انشاءاللہ اگلا 8 بجے جو سیشن آئے گا اس میں آج آہستہ آہستہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، شاید میں درس قرآن بالکل ہی ختم کر دوں اور برکات اسم اعظم بھی ختم کر دوں۔ میں نے دیکھوں گا، تھوڑا سا دیکھتا ہوں جولائی کا مہینہ، اگر ایسا ہی رسپانس رہا تو خدا حافظ، اللہ کے حوالے۔ مگر فی الحال میں ہوں جولائی میں ٹرائل بیسس میں ہوں، کیونکہ کئی میرے بھائی میرے عزیز چونا کر رہے ہیں گھروں کا، کئی دوستوں کو مل رہے ہیں، اور میں غریب یہاں بیٹھا ہوں درس پڑھا رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ پڑھیں گے تو بسم اللہ، نہیں پڑھیں گے تو انا للہ۔ وہ میرے دوست میرے شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ نے بڑا سکھایا مگر اثر نہیں ہو رہا، زبان میں اثر نہیں ہو رہا، اتنے وظائف آپ نے سکھائے۔ میں نے کہا میرے عزیز ناراض نہ ہونا، پہلے دل میں سے استاد کی کدورت نکال دو، جب تک استاد کے بارے میں صاف نہیں ہوگے اللہ آپ کی زبان میں برکت نہیں ڈالے گا۔ یہی بلعم باور کے ساتھ ہوا۔ شکر خدا ہے کہ میرے شاگرد الحمدللہ اس وقت صاحب رسالہ ہو گئے ہیں۔ میرے شاگرد آیت اللہ شیخ جعفر تبریزی توضیح المسائل لکھ چکے ہیں، الحمدللہ میرے شاگرد ہیں، میرے بیٹوں کی طرح ہیں۔ میں درس خارج پڑھا رہے ہیں سینکڑوں لوگوں کو، الحمدللہ، اور بھی بہت ہے، ذکر کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ۔ آج کی تھیم یہ ہوئی میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک تو آپ نے درس قرآن خود پڑھنا ہے، اپنے اہل خانہ کو بٹھانا ہے، وہ کام بھی کرتی رہیں بہنیں ہماری بیٹیاں، اور درس بھی دیکھتی رہیں۔ آپ بے شک واک کرتے رہیں، درس سنتے رہیں، کوئی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ضرور اٹینڈنس کے طور پر حاضری لگوائیں۔ آپ واک کر رہے ہیں مثلاً تو کار میں لگا لیجئے، ایئر پیس کے ذریعے درس پورا سن لیجئے۔ آپ گھر کا چونا کر رہے ہیں، درس لگا لیجئے۔ بیویاں سالن پکا رہی ہیں، درس لگا رہے، آڈیو ہی سن لیں کم از کم، آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اللہ کی عطوفت، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عنایت، اللہ کا انعام جب تک انسان کے شامل حال نہ ہو، بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، فتح نہیں ملتی، بڑا علم کیوں نہ ہو، جاب نہیں ملتا، بڑا خاندان والا کیوں نہ ہو، عزت نہیں بنتی۔ تو اللہ سے اپنا معاملہ صاف کر لو۔ جب اللہ سے آپ کا معاملہ صاف ہو جائے گا، خود بخود مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ جن بھائی بہنوں نے درس قرآن میں تعاون کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے، خدا کی قسم، وہ درس قرآن بسم اللہ سے والناس تک کا 16 سال اور 4 مہینے میں ختم کیا، کوئی خاص تعاون نہیں ہوا۔ میں اگر اس کو اپنے الفاظ میں کہوں تو رینگ رینگ کر میں پہنچا، اور یہ سخاوت القرآن میں بھی جو امید تھی کہ ویلکم کہا جائے گا وہ نہیں ہو رہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے دعا گو ہے۔ یہاں نہیں کہیں اور چلے جائیں گے، خدمت کریں گے انشاءاللہ، کرتے رہیں گے۔ آپ قرآن کے خادم بنیے، قرآن پڑھیے، بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ اس جمعہ سے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ مدرسۃ القرآن اور مدرسۃ المادی
کھلے گا. فزیکلی بھی آپ المہدی آ سکتے ہیں، کچھ لوگ بہنیں بھی آ سکتی ہیں، ٹی وی پہ بھی آئے گا. علی اسد سلمہ نے ملک نے وعدہ کیا ہے کہ جمعے کا پورا نظام وہ سنبھالے گا، جیسے حسین رضا اور علی رضا اللہ دونوں کی زندگی کرے. یہ 6 دن مسلسل مہربانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ کرے گا کہ یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا. خلاصۃ الکلام آج کے درس کا یہ ہے، تھیم یہ ہے، جنگ بدر فتح ہوئی لطف الہی سے. اللہ نے فرشتے بھیجے، غنیمت جو ملی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں خمس دینا تھا، دینا ہوتا ہے. جو چیز غنیمت میں ملے، آج بھی جن کے پاس مال ہے ان کو خمس دینا چاہیے. اگر آپ حضرات خواتین خمس دیتے تو اس طرح ہم نہ ہوتے کہ سینٹر کی بجلیاں کٹ رہی ہیں، ٹیلی فون کٹ رہے ہیں سینٹر کے. ایسے نہ ہوتا. اللہ رسول کا مال دیجئے اور اللہ اور رسول سے مال لیجئے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، اگرچہ سوال ہوتا نہیں، 4 منٹ میں آپ سوال کر لیجئے. کوئی بھی سوال ہے اگر آپ، بسم اللہ. درس سخاوت القرآن نمبر 145 کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو تو بسم اللہ آپ آ سکتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے. کل کا، جی ہاں، کل روزہ رکھنا ہے. کل 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے، عید دہو الارض ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کل کے دن پیدا ہوئے اور اللہ نے زمین بچھائی پانی پر. پہلی کرن سورج نے کل کے دن ڈالی زمین پر. کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے. کل عید دہو الارض ہے، آپ نے ضرور روزہ رکھنا ہے. کل کا انشاءاللہ العزیز 4 روزوں میں سے ایک ہے. پہلے کالر ہیں آج کے درس سے قرآن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ بسم اللہ سید صاحب. استاد محترم، بسم اللہ. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. شکریہ شکریہ. عطا فرمائے. آپ کے سلامت دروس سے استفادہ کر رہے ہیں پورے بچے سارے بیٹھ کے. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. بلکہ انشاءاللہ لکھ رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے قبلہ سوال کی اگر اجازت ہو تو کروں. جی بسم اللہ بسم اللہ ضرور کریں. سوال کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک ہمارے برادرز علماء میں سے میں نے آپ کو ویڈیو بھی بھیجی تھی ان کی. اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ ماں کی دعا کا کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث میں انہوں نے بتایا ہے کہ باپ کی دعا بس قبول ہوتی ہے، باپ کو راضی رکھو، باپ کی دعا لو. تو میں نے تو آپ سے بھی سنا تھا اور نجف الاشرف میں بھی باقاعدہ علماء سے سنا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اس کی حدیث آپ سے پوچھی تھی پچھلے درس میں. کہ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو سید صاحب بات یہ ہے کہ ماں کے بارے میں یہ روایت شیعہ سنی دونوں نے لکھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی روح قبض ہو رہی تھی اور حضور وہاں پہنچے اور دیکھا کہ اس کی روح قبض ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور نے پوچھا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ تو ایک بی بی جو سرہانے کھڑی تھی اس نے کہا ہاں میں اس کی ماں ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تم ناراض ہو؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں. تو فرمایا جب تک تم راضی نہیں ہوگی اس کی روح ملک الموت قبض نہیں کریں گے. وہ راضی ہوئی اور اس کی روح قبض ہوئی. ایک دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ حضور کے پاس ایک شخص آیا،
اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں. تو حضور نے فرمایا اخدم امک، ماں کی مدد کر. پھر پوچھا 3 مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت کر. اور پھر آخر میں 4تھی مرتبہ فرمایا اخدم اباک، باپ کی بھی خدمت کر. یہ بھی شریعت کا حکم ہے اخلاقاً کہ ماں اور باپ میں جھگڑا ہو جائے تو پہلے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں اور باپ کے جھگڑے کو ختم کرائیں، اور اگر جھگڑا ختم نہ ہو تو اولاد ماں کا ساتھ دے. یہ بھی اخلاقاً شریعت کا حکم ہے کہ باپ آئے تو 1 مرتبہ کھڑا ہونا واجب ہے، اور اگر ماں آئے تو 2 مرتبہ کھڑا ہونا اخلاقاً واجب ہے. اس سے زیادہ اور کیا دلائل ہو سکتے ہیں؟ وہ جو مولانا صاحب ہیں بیچارے، وہ کچھ علم میں یا تو کم ہوں گے، ان کی معلومات کم ہوں گی. ماں باپ دونوں کے احترام کا حکم ہے، اور پھر ماں اور باپ دونوں میں اگر آپ ترجیح پوچھیں تو ماں کو ترجیح ہے باپ پر. یہ جو ماں کے بارے میں ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ تو اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ طور پہ گئے تو انہوں نے وہاں پر دعائیں کی، دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ نے آواز دی موسیٰ آج کے بعد سنبھل کے مانگنا، اس لیے کہ وہ ماں مر گئی جس کی وجہ سے ہم دعائیں جلدی قبول کر لیتے تھے. ایک اور شخص کے بارے میں کہا، جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ مجھے بتا کون میرا ہمسایہ ہوگا قیامت میں جنت میں، تو کہا فلاں جگہ جاؤ. وہاں گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جو ماں کے دہن میں لقمے ڈال رہا ہے. کہا تمہاری کوئی دعا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے، میری اماں کی دعا یہ ہے کہ اللہ جنت میں مجھے عیسیٰ روح اللہ کا ہمسایہ بنا دے. تو اس قسم کی روایتیں سید صاحب بہت زیادہ ہیں، میں انشاءاللہ مزید بھی عرض کروں گا. آپ نے فرمایا تھا کہ ساسا ابن سوہان کی جو دفن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے کہا تھا کہ آپ دعا مانگے، جب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیران ملا، آپ نے جنازہ پڑھا. جی 70,000 ملائکہ نے آپ نے فرمایا ان کے پیچھے جنازہ پڑھا. تو وہ بھی میں سننا چاہتا ہوں. وہ سید صاحب ساسا ابن سوہان نے، وہ سعد ابن معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ ابن جبل، یہ نیگرو تھے، یعنی حضرت بلال کی نسل سے تھے. نسل سے مراد یعنی ان کے افریقی تھے. تو یہ جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں. سعد جو ہے شہید جنگ احد ہے. یہ جوان ہے، حضرت کے بڑے خاص عقیدت مند تھے، حضرت کے خدمت گزار تھے. جب ان کو دفن کیا حضور پاک نے خود دفن فرمایا، اور مولا علی اور حضور نے خود قبر کا تعویذ بند کیا. جنازہ خود حضور پاک نے پڑھایا، اور ان کے جنازے میں 90,000 فرشتوں نے شرکت کی. حضور باقاعدہ جو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے، ہماری منڈی باؤلدین کی زبان میں کہتے ہیں پبوں کے بھر پب رکھ کے جا رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں مجھے ساتھ کے جنازے میں آئے ہوئے کسی فرشتے کے پر پہ پاؤں آ جاتا. اس کے باوجود جب ماں نے کہا تو بالکا یا سعد، تو سرکار نے فرمایا یا ام سعد لا تفخرینی، سعد کی ماں فخر نہ کر، تیرے بیٹے پہ تو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو پوچھا کہ کیوں؟ کہا اس لیے انہو کانا ما اہلہ بخلق سوء، یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ سخت کلامی کرتا تھا. گالیاں نہیں، گالیاں تو ہمارا پنجابیوں کا شیوا ہے یا ہندوستانیوں پاکستانیوں کا شیوا ہے. صرف سخت کلامی،
سخت گالیوں والوں کو تو معافی نہیں ملے گی، اللہ سعد کو تو معافی مل گئی، نہیں تو پھر فرمایا کہ سعد کی ماں تو دعا کر قبر پہ کھڑے ہو کر، اس نے دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اجرکم اللہ۔ ان پڑھ مولویوں کو چاہیے کہ وہ ایسے فتوے نہ دیں، ہماری قوم کو بھی چاہیے، مسلمان بھائی بہنوں کو ان پڑھوں سے بچیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جناب مولانا محترم سید عزیز سید محترم سلمکم اللہ، انشاءاللہ رحم اللہ والدیکم و مرحومیکم وعافاکم اللہ جمیعا، اللہ یکسی حوائجکم جمیعا حوائجکم۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کال آ گئی، بس کافی ہے، اور اگر کوئی کال جلدی جلدی کرنا چاہیں، ویسے تو میرے خیال میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہدایت فرمائے، یا واک کر رہے ہیں، یا برتن دھو رہے ہیں، یا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کوئی کال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ یا علی یا علی پھر 8 بجے ٹھیک آج برکات اعظم کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان پروگراموں کو جاری رکھیں یا چھوڑ دیں، مطلقاً چھوڑ دیں، ہمارے بھائی بہن تو کوئی انٹرسٹ لے نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ و ناصر۔